شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جسے سن کر عقل انسانی دنگ رہ جائے کہ کیسے ایک عورت 40 بچوں کی ماں بن سکتی ہے۔ آپ بھی یقین نہیں کریں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ برطانوی نژاد ایک مسلمان عورت کا ہے۔ جب وہ حج کے لیے گئی تو وہاں کیا واقعہ پیش آیا سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کہانی مریم نامی عورت کی ہے جو برطانیہ میں رہتی تھی۔ مریم ایک نیک عورت تھی، نیکی کے ہر کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، لیکن اتنا کام کرنے والی مریم کا کیا سچ تھا، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک سال مریم نے حج کرنے کا سوچا اور 4 بچوں سمیت حج کی منظوری کروا لی اور سعودی عرب جانے کی تیاری کرنے لگی۔ 1 مہینے بعد مریم خوشی خوشی حج کے لیے روانہ ہوئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ خوشی وقتی ہے، آگے جا کر اس کی زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ دوستو، جیسے ہی فلائٹ سعودی عرب کے لیے نکل پڑی، سفر آرام دہ حالت میں گزر گیا۔ مریم نے اپنے 4 بچوں سمیت جیسے ہی سعودی عرب کی زمین پر پاؤں رکھا، بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی تھی۔ مریم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا، شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اگلے دن حرم میں جا کر اپنے 4 بچوں سمیت عمرہ ادا کیا۔ مریم عمرہ ادا کرنے کے بعد بے حد خوش تھی، اس کا دل شکر کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی خوشی میں مگن مریم کو آنے والے وقت کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ آخر تقدیر اس پر کیا ستم ڈھانے والی تھی، وہ بھی ایسے وقت پر جو وہ بے حد خوش تھی اور اللہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار تھی۔ مریم کے 4 بچے بھی یہاں آ کر بہت خوش تھے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد وہ لوگ واپس ہوٹل میں آ گئے۔ یہاں 3 دن قیام کرنے کے بعد انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کا سوچا ہوا تھا، کیونکہ حج کے دنوں میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ کچھ دن مدینہ میں قیام کے بعد وہ لوگ واپس یہیں آنے والے تھے۔ وقت بہت تیزی سے گزرا اور 3 دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ مریم اپنے بچوں سمیت مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے جا کر وہ کس مصیبت کو گلے لگانے والی ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو کچھ دن بعد چلی جاتی، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، بھلے انسان کتنی بھی تدبیریں کیوں نہ کر لے۔ مریم کے ساتھ بھی قسمت ایسا انوکھا کھیل کھیلنے والی تھی کہ دنیا حیران ہو کر رہ جائے، اور واقعی دنیا حیران رہ گئی تھی۔ مریم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر نماز ادا کی اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ وہ سب دیر تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے، درود و سلام بھیجتے، رات کے واپس اپنی رہائش گاہ پر آ جاتے۔ اگلے دن مریم اپنے بچوں سمیت جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے جو دیکھا وہ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مریم بے حد پریشان ہوئی اور جلدی جلدی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گئی۔ ڈر کے مارے اسے ساری رات نیند نہ آئی۔ اگلے دن اس نے بچوں کو اپنی رہائش گاہ پر ہی چھوڑا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گئی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ جلد ہی واپس آ گئی۔ 1-2 دن وہ بچوں کو وہیں چھوڑ کر چلی جاتی رہی، لیکن دوبارہ وہاں نظر نہ آنے پر مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن اپنے بچوں کو دوبارہ اپنے ساتھ لے گئی۔ پورا دن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گزارنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مریم اپنے بچوں کے ساتھ واپس اپنی رہائش گاہ پر جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے چیختے ہوئے مریم سے سوال کیا تو مریم نے گھبرا کر 4 بچوں کو خود سے لپٹا لیا۔ میں تمہارے آگے جواب دے نہیں ہوں، مریم غصے سے بولی تھی، لیکن اپنے لہجے کی لرزش نہ چھپا پائی، جسے محسوس کر کے وہ آدمی مسکرایا تھا۔ اس آدمی کو مسکراتے دیکھ کر مریم تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ رکو، ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ میرا بچہ تو مجھے دیتی جاؤ۔ وہ آدمی ایک بچے کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، نہیں، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، میں اسے نہیں دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مریم نے تقریباً جھپٹ کر بچے کا بازو اس سے چھڑوایا تھا اور دوسرے بچے کو بھی لے کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اپنا بچہ لے کر رہوں گا، پیچھے سے اس آدمی کی آواز آئی تھی۔ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر مریم بے دم سی ہو کر رہ گئی۔ وہی ہوا تھا جس کا مریم کو ڈر تھا۔ آگے آنے والے وقت کا سوچ کر مریم کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ سوچوں میں گم جلدی اسے نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن مریم نے واپس مکہ مکرمہ جانے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ آخری بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانا چاہتی تھی۔ وہ اس آدمی کے خوف سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا،
یہی سوچ کر مریم اپنے بچوں سمیت روضہ رسول پر چلی گئی۔ وہ آدمی پھر اس کے سامنے آ گیا۔ اس بار وہ اپنی پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ مریم کو خبر ہی نہ تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ خود کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر کر لیتی، لیکن قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ قسمت کے آگے مریم بھی بے بس تھی۔ تم پھر سے میرے راستے میں آگے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، مریم غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ میرا بچہ مجھے دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ وہ آدمی بھی اطمینان سے بولا تھا، نہیں دوں گی، وہ میرا بچہ ہے۔ مریم نے شور مچا دیا تھا۔ مریم زور زور سے واویلا کرنے لگی تو آس پاس لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کے پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ وہ شخص زبردستی اس سے اس کا بچہ لینا چاہتا ہے۔ لوگوں نے آدمی سے پوچھا تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں 36 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگا کہ یہ میری عورت ہے اور یہ 40 کے 40 بچے بھی میرے ہیں، یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے بچوں کو چھپا لیا ہے۔ مریم کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اس بات پر۔ آخر یہ 40 بچے کون تھے؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک عورت کے 40 بچے ہوں؟ عقل کو حیران کر دینے والی بات تھی۔ کوئی بھی آدمی یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ لوگوں نے مریم سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی کہ 40 کے 40 بچے میرے ہیں، میں ان کی ماں ہوں۔ چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بچے مریم کے نہیں ہیں۔ آخر وہ بچے کون تھے اور ایسا کیا راز تھا جو مریم بتا نہیں رہی تھی؟ وہ آدمی مریم اور بچوں کو لے کر چل دیا اور مریم بھی چپ چاپ اس کے پیچھے اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ مریم نے چلتے ہوئے ایک بار پیچھے مڑ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تھا۔ خاموش نظروں سے التجا کی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، میری عزت رکھ لیجئے گا۔ مریم اپنا راز کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید لگتا تھا کہ اب اس راز کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس آدمی نے بچوں اور مریم کو گاڑی میں بٹھایا، ایک فاتحانہ نظر مریم کے جھکے سر پر ڈالی اور گاڑی چلانے لگا۔ میں اپنے بچوں کو نہیں کھو سکتی، مریم نے سوچا تھا، اور اس آدمی کے بارے میں پولیس کو بتانے کا ارادہ کر لیا۔ آخر وہ آدمی تھا کون؟ کیا وہ مریم کا شوہر تھا؟ وہ آدمی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں کوئی آبادی نہیں تھی جہاں سے مریم کو مدد مل سکتی۔ مریم خاموشی سے بیٹھی اس آدمی سے چھٹکارا پانے کی ترکیب سوچ رہی تھی، جس سے اسے یا اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن پریشانی کی وجہ سے فی الحال وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس آدمی نے مریم کو بچوں سمیت ایک عمارت میں بند کر دیا۔ سب بچے مریم سے لپٹ گئے۔ مریم نے انہیں تسلی دے کر سلا دیا۔ 2-3 دن تک وہ آدمی مریم کی حرکتیں نوٹ کرتا رہا، لیکن مریم کو خاموش دیکھ کر اس نے سمجھا کہ اب مریم احتجاج نہیں کرے گی، اس لیے وہ بچوں اور مریم کو لے کر برطانیہ واپس جانے کا سوچنے لگا۔ لیکن اس بار مریم اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی یہ وہ آدمی نہیں جانتا تھا۔ اگر جانتا تو مریم کو ہی قتل کر دیتا۔ اگلے دن وہ آدمی مریم اور بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ مریم پورا راستہ باہر دیکھتی رہی اور اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرتی رہی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر مریم کو وہ نظر آ گئے۔ اس آدمی کو دھکا دے کر مریم نے لوگوں کو اس کی اور بچوں کی طرف متوجہ کیا اور خود پولیس کی طرف بھاگی۔ پولیس کو بلا کر مریم نے سچ بتا دیا۔ پولیس اس آدمی کو پکڑ کر لے گئی اور بچوں کو مریم کے ساتھ واپس برطانیہ روانہ کر دیا۔ مریم نے پولیس کو کیا سچ بتایا تھا؟ مریم ایک NGO چلاتی تھی اور یہ 40 کے 40 بچے NGO کے تھے جو کہ مسلم تھے۔ وہ آدمی مریم کا دشمن تھا جس نے ایک ایک کر کے 36 بچوں کو NGO سے نکلوایا تھا اور باقی 4 کو بھی چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ آدمی بچوں کو مریم سے چھین کر ان کی برین واشنگ کر کے اسلام کے خلاف انہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، اور مریم برطانیہ میں اسلامی قانون نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شکایت پولیس سے نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ NGO کے سارے بچے اسے چھین لیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں اسلامی نظام ہونے کی وجہ سے اس نے اس آدمی کی شکایت بھی کر دی تھی اور بچوں کو بھی واپس NGO میں لے گئی تھی، اور مریم کی نیک نیتی نے اسے ڈوبنے نہیں دیا تھا۔